السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی فیس بک پر میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں فہد کانپوری نے لکھا ہے کہ سنابل اکیلا ایک شیر اور اس کے پیچھے ازہری کچھ کتے لگے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ازہری دیوانے ہیں اور اپنے آقا کی شان میں کچھ سننا پسند نہیں، شان کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتے۔ اب سنابل کتنا بڑا شعر ہے یہ بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ کانپور میں محرم الحرام میں 2010 میں ایک دنگا سنی بنام دیوبندی ہو گیا اور دنگا بھڑکانے والے بھی یہی لوگ، اور اس قدر بڑھا کہ دونوں طرف سے خوب مار پیٹ ہوئی، اور مار پیٹ ہونے کے بعد پرشاسن جو ہے اس نے کارروائی کے شروع کی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جو دیوبندیوں کے ادارہ ہے وہاں پر کرنیل گنج میں، اس میں بڑے بڑے دیوبندیوں کے مولوی وہاں پہنچے، انہوں نے آفیسر سے اپنی شکایت درج کرائی۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوا کہ بھائی دوسرے لوگوں کی بھی بات سن لی جائے، تو یہ آفیسرز یہاں حشمت العلوم آئے، جہاں ایک گندی سی چادر زمین پر آفیسرز کے بیٹھنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ سنابل بیچارہ اکیلے بیٹھا ہوا تھا، اکیلے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ آفیسر تو وہاں بیٹھے نہیں، سب چلے گئے، لیکن ان کو یہ تنبیہ کر گئے کہ آگے کوئی بات ہونے نہ پائے۔ بہرحال رات میں گرفتاریاں ہوئی، 20 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ رات میں تمام علماء پرشاسن کے سے بات چیت ہوتی رہی، ریاض حشمتی بھی وہاں پہنچے اور دیگر علماء بھی پہنچے۔ بہرحال دور دراز سے علماء اکرام کا بھی فون آنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال پرشاسن نے صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کو سب کو 19 لوگوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن ایک آدمی کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس کی کرمنل ہسٹری تھی۔ اب ایک کو نہیں چھوڑنے کی بنیاد پر صبح جو ہے ان کے مدرسے سے لے کر کے اور دور تک بھیڑ لگی رہی، اور تمام دیگر علماء بھی آتے جاتے رہے۔ ابھی پرشاسن اس بات کی سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کو یہیں دبا دیا جائے اور اس کو چھوڑ کر کے حل کر دیا جائے، کہ سنابل میاں جو کہ نام نہاد مولوی عقل سے پیدل ہیں، یہ بھوکتے ہوئے امام چوک پر کھڑے ہوئے اور خوب جذباتی تقریر کرنے لگے، دیوبندیوں کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یعنی ہوائی جو ان کے باپ چچا یہ لوگ چرب زبانی کرتے رہے، ان کے بھائی وغیرہ، وہی کیا انہوں نے بھی۔ پرشاسن کو رپورٹ پہنچی، دن بھر تو آنا جانا لوگوں سے ملنا جلنا لگا رہا، لیکن جب رات کے 8 بجے تو LIU کا ایک آفیسر ان کے مدرسے پہنچا اور سنابل کو بلا کر اس نے کہا کہ سنو، تمہیں 2 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں، اگر 2 گھنٹے کے اندر اندر تم نے کانپور نہیں چھوڑ دیا تو تمہارا کیا ہوگا اس کا مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، کتنی دھارائیں لگ جائیں گی۔ بہرحال سنابل اپنی اٹیچی لیے اور یہ فرار ہو گئے۔
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قوم کو دنگے کی آگ میں جھونک کر، قوم کو گمراہ کر کے، قوم کے جذبات کو ابال کر سامنے کر کے، دنگا پیدا کر کے اس کے بعد راہ فرار اختیار کرنا، کیا یہ شیر کا کام ہے؟ کون سے شیر ہو تم؟ کیا علم ہے تمہیں؟ اور جس کے پاس بیٹھنے کو چارپائی نہ ہو وہ حضور تاج الشریعہ پر طنز کرے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تمہارے جیسے سنابل میاں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے دن کے تم خود ہوئے ہو اس سے زیادہ حضور تاج الشریعہ کے شاگرد ہیں، اور جتنی تمہاری عمر نہیں ہوئی اس سے زیادہ جو ہے فتاوے حضور تاج الشریعہ لکھ چکے۔ اس لیے اپنی شیر والی کھال کو اتارو، جو تمہاری حیثیت ہے اس حیثیت میں آ جاؤ، اور جو حیثیت میں نہیں آتا تو یقیناً اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ مداریوں سے پوچھو۔ بریلی شریف سے جو ٹکرایا یہ عبدالحمید محمد سالم بدایونی سے پوچھو، انتخاب قدیری سے پوچھو، انتخاب قدیری تو مر گیا، اس کے بیٹے سے پوچھو، اور یہ ہاشمی مہاراج سے پوچھو، مدنی میاں سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو کہ جو حضور تاج الشریعہ سے ٹکرایا اس کا انجام کیا ہو گیا، اور تمہارا بھی عنقریب یہی انجام ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ تم حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ حضرات، اس میسج کو سنابل اینڈ کمپنی تک پہنچا دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، اس کے بعد یہ نسیم الدین صدیقی کے پاس گیا اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو بے قصور بتایا، چونکہ نسیم الدین صدیقی خود بھی دیوبند عقیدے کے ہیں۔ بہرحال ان سے لیٹر ویٹر لکھوا کر کے آ گیا، اور اس کے بعد پھر کانپور میں 4-5 مہینے بعد پھر رہنے لگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ادریس اینڈ کمپنی دیوبندیوں کو اتنا رد کرتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں نسیم الدین صدیقی کے پاس مدد مانگنے کیوں گئے؟ ارے جس کی مخالفت کرو تو کھل کے مخالفت کرو۔ ہم تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، کھل کے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کا فیصلہ آنے کے بعد اور کھل کے کروں گا۔ بہرحال تو جب رد وہابیہ کرتے ہو اور چاروں طرف چلاتے پھرتے ہو تو وہابیوں کے پاس المدد المدد چلانے کیوں چلے گئے؟